السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہیں، خوش ہیں۔ میرے اس چینل پہ آپ سب کا خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میرے لیے بہت 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 اسپیشل اور امپورٹنٹ ہے، اور میری لائف کا مطلب ایک بیس سمجھ لیں آپ۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں میری جرنی شیئر کروں۔ کوئی ایک انسان بھی اگر اس راستے پہ آ جائے گا نا، تو یہ میرے لیے بہت ہی کامیابی کی بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس راستے کے لیے چنا، اپنے کام کے لیے چنا۔ میں تو کل تک یہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ ہماری زندگی یہ نارمل چیزیں جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو آج سے 4 سال پہلے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ تہجد جیسی نماز اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور میں نے دیکھا تھا میرے ایک کزن کو پڑھتے ہوئے جو کبھی بھی پڑھ لیتا تھا، وہ بہت ہی نمازی اور اللہ کے قریب تھا۔ بچپن سے ہی اس کے فادر کی وجہ سے وہ بہت ہی اسلام کے نمازوں کے بہت قریب تھا، تو وہ رات میں سونے سے پہلے کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا۔ تو میں نے سنا تھا کہ یہ ایکسٹرا عبادت ہے، 5 وقت کی نماز بھی میں جس طرح سے پڑھنا چاہیے اس طرح سے نہیں پڑھتی تھی۔ ویسے تو بچپن میں بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب تھی، اور اللہ پاک نے مجھے ہمیشہ اپنے قریب رکھا۔ پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہم نارمل جو لوگ کر رہے ہیں، جو آس پاس کی سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس کے حساب سے ہم چلنے لگ جاتے ہیں، جس میں صرف اور صرف ایجوکیشن کو امپورٹنس دیا جاتا ہے۔ تو میری لائف میں بھی ایسے ہی ہوا کہ میں ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ تو ہو گئی، لیکن اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ نمازوں سے میں ہٹ رہی تھی۔ رمضان بھی جیسے بچپن میں کتنا شوق تھا کہ رمضان کے روزے رکھوں، قرآن پڑھوں، تو وہ آتے آتے ختم ہونے لگا، اور بہت سی چیزیں میں نے لائٹلی لینا سٹارٹ کر دیا، جسٹ بیکاز کہ میں نے اس کامیابی کو کچھ اور چیز سمجھا۔ جو یہ مٹیریلسٹک تھنگ ہوتی ہے، جیسے ایجوکیشن ہو گئی، جاب ہو گیا، ان سب چیزوں کو میں نے سب کچھ سمجھ لیا، کیونکہ سوسائٹی ان راستوں پہ چل رہی تھی، اور انٹرٹینمنٹ، باہر جانا، گھومنا، کھانا، یہ لائف ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی ہے۔ تو بہت سی چیزوں میں اللہ سے دور ہوتی گئی۔ لائف میں ایسی سچویشنز آئے جس سے میں نے ڈیل کیا میرے حساب سے، لیکن سب میں فیل ہو گئی۔ فائنل ایئر تھا میرا یونیورسٹی کا، تو مجھے ایک لڑکا ملا، اور مجھے وہ بہت پسند کرتا تھا، پھر میں بھی اسے پسند کرنے لگی۔ اس طرح سے ہمارا ریلیشن سٹارٹ ہوا۔ یہی نیت تھی کہ ہم شادی کر لیں۔ تو پھر فیملی میں جب بات ہوئی تو ڈفرینس تھا تھوڑا فائنینشلی، لیکن پیرنٹس نے میری خوشی کے لیے مان لی بات۔ آج اس سٹوری کو شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اپنی لائف کی ایسی سچویشن میں ہے جیسی سچویشن میں میں تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے جو گوگل میپ کا ہے، جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے، اور وہ راستہ ہے قرآن شریف اور اللہ کا راستہ۔ تو آپ کو صرف اسی راستے پہ یقین کرنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور وہ ہے اللہ پہ یقین۔ جیسے آپ گوگل میپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اگر آپ کسی ڈیسٹنی کو پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کا یقین صرف اور صرف گوگل میپ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری ڈیسٹنی ہے، ہماری خوشیاں، ہماری ہیپینس، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں نا، اگر ہماری یہ ڈیسٹنی ہے نا، تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیے، کیونکہ وہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے۔ اسٹوری کنٹینیو کرتی ہوں کہ میری شادی ہو گئی، پھر الحمدللہ سے میرے 2 بچے بھی ہو گئے، اور شادی بھی ہو گئی اسٹرگلز میں۔ پھر پیرنٹس کو بھی تھوڑا ہرٹ کیا، گلٹ تھا دل میں کہ پیرنٹس کو ہرٹ کیا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان کو ہرٹ کر کے شادی کروں گی۔ پھر ایسے ایسے لائف چلتی گئی، بچے ہو گئے، 5 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے۔ پھر اب ایسے ہو رہا تھا کہ میں تھک رہی ہوں، مطلب میں خود کو تھکا رہی تھی۔ دل میں تو تھا کہ اللہ ہے، اللہ سب کر دے گا، لیکن میں خود سے کچھ کوشش نہیں کر رہی تھی۔ میں وہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، خود کو انٹرٹین کرتی تھی جب بور ہو گیا، پھر جب
چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو ہسبینڈ سے لڑ لیتی، یا پھر ہمیشہ غلط چیزوں کو میں نے اپنی لائف میں اپلائی کیا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا، ان لاز نے ایسا کر دیا، ہسبینڈ نے ایسا کر دیا۔ ہم صرف لوگوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں پوری زندگی، لیکن ایکچوئل جو ہماری لائف میں پرابلمس آتی ہے نا، وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں اور ہم کن گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا جو ہم کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایسے ہوتا ہے نا، جیسے ہم اسپیس میں کوئی چیز پھینکتے ہیں، لائک ہوا میں کوئی چیز پھینکتے ہیں تو واپس ہمارے پاس آتی ہے، اسی طرح ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ جب ہم فارورڈ کرتے ہیں، تو قرآن جب میں نے سمجھ کے پڑھنا سٹارٹ کیا تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ جو آپ کے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو گناہوں کے حساب لے کے چل رہے ہیں تو آپ کو وہ فیس کرنا پڑے گا۔ تو وہی تھا، تو تب میں تو بلیم کرتی تھی نا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے حساب سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، میں سیٹسفائیڈ ہی نہیں تھی کسی بھی چیز سے۔ تو پھر غلطی تو میری تھی نا، میں گناہوں میں مبتلا تھی، میں غلط کام کرتی تھی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے وہ میں کرتی تھی۔ جب چیزیں ہاتھ سے نکلنا سٹارٹ ہو گئی اور سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور میں تھک گئی، میری بس ہو گئی، بس تب ایسا ہوا کہ اب سب کچھ ختم ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر طرف اندھیرا۔ اپنے آنسو میں میرے پیرنٹس کے سامنے بھی نہیں بہا سکتی تھی، کیونکہ میں نے رسپانسبلٹی لی تھی میرے رشتے کی کہ میں یہ رشتہ نبھاؤں گی اور آگے کچھ بھی ہوا تو میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ تو پھر پیرنٹس کے سامنے بھی نہیں رو سکتی تھی، میرے سب راستے بند ہو گئے، اور میرے اندر جو اتنا سب کچھ بھرا تھا وہ میں کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ اور لائک فائنینشیل گیپ تھا، تو میرے ہسبینڈ ان کو اچھا جاب ملا، ایسا ہوا نا کہ سب کچھ اچھا ہوا، لیکن پھر بھی میں ناشکری بن گئی تھی۔ پھر سڈنلی جب میرا دوسرا بچہ پیدا ہوا تب فائنینشیل کرائسس آ گئی اور میرے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی۔ پھر میں میرے پیرنٹس کے ساتھ رہنے لگی، اور تو تھا ہسبینڈ کے ساتھ، لیکن ایسا تھا کہ وہ دوسری سٹی میں تھے، لائک فورن میں، اور میں یہاں انڈیا میں۔ میں پہلے گئی فورن، پھر وہاں پہ ایک بچہ ہوا، تھوڑے دن کے بعد میں جب ڈیلیوری میں یہاں آئی، پھر میرے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی، اور میں یہیں پہ رہ گئی۔ ڈیلیوری کے بعد بہت وقت گزر رہا تھا، میرے پیرنٹس کا تو الحمدللہ ماشاء اللہ سے اتنا اسٹیٹس تھا کہ لوگ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے ڈائریکٹلی، لیکن انڈائریکٹلی نارملی ایسا ہی تھا نا، میں ہسبینڈ کے ساتھ ہی رہتی تھی فورن میں، ڈیلیوری کو آئی تھی تو اچانک سے ابھی جا نہیں رہی ہو، تو سب لوگ نارملی پوچھتے ہیں نا، اگر آپ جانے والے ہو تو آپ کو پوچھتے ہیں کہ کب جا رہی ہو، تو یہ چیزیں بھی ہے نا افیکٹ کرنا سٹارٹ ہو گئی کہ میں جا نہیں رہی تھی اور میرے پیرنٹس کو ہرٹ کر رہی تھی، تو یہ دل میں میرے گلٹ تھا۔ ویسے تو میرے پیرنٹس کو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے، ان کو مجھ سے کچھ بھی ایکسپیکٹیشنس نہیں تھا، الٹا انہوں نے ہی مجھے بہت کچھ دیا اور ابھی بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا صرف یہ تھا کہ میں ہسبینڈ کے ساتھ رہوں، اپنے گھر پہ رہوں، اپنی لائف میں رہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا، سبھی پیرنٹس کو ایسا ہی ہوتا ہے، سبھی پیرنٹس یہی چاہتے ہیں نا کہ ان کی بیٹی جب شادی ہو جائے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہے، خوش رہے۔ تو میرے پیرنٹس کو میں انڈائریکٹلی بہت ہرٹ کر رہی تھی اور مجھے فیلنگس سٹارٹ ہو گئی۔ پھر میرے دل کا جو گلٹ تھا وہ بڑھتے گیا اور میں سلولی آیتوں کی طرف آ گئی، میرے سامنے کچھ آیات آ جاتی تھی، تب پھر ایک آیت آئی، آیت کو میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا، میں وہ آپ کو اسکرین پہ شیئر کر دوں گی۔ اس میں یہ ہے، میں نے صرف اللہ کو اپنا کارساز بنایا اور میں صرف اور صرف اللہ پہ توکل کرتی ہوں۔ اس طرح سے مطلب 2-3 لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایسا کرو، درگاہ مطلب شرک کے راستوں پہ چلنے کے لیے کہا، تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ جو کچھ کرتا ہے، پتہ تو تھا نا پہلے سے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو غلط بھی ہو رہا تھا نا تو وہ پھر نعوذ باللہ میں بلیم کرتی تھی کہ اللہ تو کر سکتا ہے اچھا، پھر کیوں نہیں کر رہا، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیا غلطی ہے، کیا گناہ ہے، یہ میں صرف سوال کر رہی تھی، لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں ہی غلط راستے پہ ہوں۔ جب آپ کو اپنی خود کی غلطیاں دکھتی ہیں نا، تب ہی آپ سیدھے راستے پر ہوتے ہو۔ پھر 3 سال پہلے واٹس ایپ پہ میسیجز آتے تھے، فارورڈ میسیجز اسلامک ہوتے تھے یا پھر کوئی بھی ہوتے تھے نا، واٹس ایپ جب سے اسٹارٹ ہوا تھا تب فارورڈ میسیجز وغیرہ آتے تھے، تو 3 سال یا 2 سال پہلے میرے واٹس ایپ میں ایک میسیج آیا تھا جس پہ لکھا تھا نمازوں کے بارے میں، فرسٹ جو فجر نماز ہوتی ہے اس میں ہمیں کیا ملتا ہے، پھر ظہر نماز ہوتی ہے اس میں رزق ملتا ہے، پھر عصر کی نماز ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں تھیں۔ تو پھر لاسٹ میں ایک ہائی لائٹڈ
लाइन थी, उसमें लिखा था तहज्जुद, जो चाहे वो मांग लो। फिर वो लाइन ना मेरे दिमाग में ऐसे स्ट्राइक कर गई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ी। और मैं नॉर्मली जो सवाल आते हैं यूट्यूब में भी आते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए और बहुत इबादत ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें ना मुझे पता थी, इसीलिए मैं स्लोली स्लोली इन चीज़ों से दूर हो गई थी। तो ये तो शैतान है ना, दिमाग में डालता है कुछ भी कुछ, ताकि हम दूर हो जाएं सीधे रास्ते से। तो फिर वो था ना कि पढ़ना चाहिए या नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो लाइन मेरे दिमाग में थी और उस पे यकीन था। यकीन इसलिए था क्योंकि अल्लाह पे यकीन था, और जिन दिलों में अल्लाह का यकीन होता है ना, उन्हीं दिलों को अल्लाह अपनी तरफ मोड़ लेता है। मैं रातों को उठती थी नॉर्मली फ़ीड करने के लिए बच्चे को, कितने 8 to 9 मंथ्स तो गुजर गए थे मुझे, तो अभी तक नॉर्मली 6 मंथ रहती हैं लड़कियां डिलीवरी के बाद। उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास चली जाती नॉर्मली, अगर इंडिया में आई है बाहर से डिलीवरी के लिए। तो 9 मंथ्स हो चुके थे और पेरेंट्स भी सवालों के जवाब दे दे के थक चुके थे। तब अचानक मैं रात को नॉर्मली उठती थी मैं रात में, तो जब एक बार उठी मैं फ़ीड करने के लिए, तो वो अराउंड 3-3:30 हो गए थे। फिर मैंने बच्चे को फ़ीड किया, फिर वो सो गया बच्चा। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि कुछ मतलब ऐसा ये था ना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सब स्टिल हो गया है और मैं बस अंधेरों में जा रही हूँ। माशाल्लाह से मेरे पेरेंट्स का बड़ा घर था, तो मैं अकेले ही रूम में सोती थी, और ऐसा भी था ना कि पेरेंट्स को नहीं दिखाना है अपने आंसू। तो लेकिन रोऊँ तो रोऊँ किसके पास रोऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मदद मांगूँ? अल्लाह से मांगनी है बस। तो फिर वो जो मैंने मैसेज देखा था 2-3 साल पहले तहज्जुद के बारे में, तो फिर मैंने वो सब नहीं सोचा कि तहज्जुद का वक्त है, ये है वो है। मैंने बस ये सोचा कि अब सब लोग सो रहे हैं, सबके सेपरेट रूम थे और हमारी एक अलग सी रूम थी जहाँ पे हम नमाज भी पढ़ते हैं। फिर मेरे रूम में मैंने वज़ू वगैरह कर लिया, मैं उस रूम में गई। वैसे तो दिमाग में था ना कि नहीं पढ़ना चाहिए रात में, मतलब फिर रात के 3:30 हो रहे थे। फिर मुझे अचानक ऐसा हुआ कि मैं क्या करूं ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे अंदर डाला, उठूं, वज़ू करूं और नमाज़ पढ़ूं। फिर अचानक से मैं उठ गई, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या हुआ। ये भी था कि सब लोग सो रहे हैं, कोई नहीं देखेगा, ये भी था, और ये भी था कि मैं रोऊंगी तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आंसू छुपा छुपा के थक गई थी। मतलब मैं प्रिटेंड करती थी कि मैं खुश हूँ। ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स को बस अब और तकलीफ़ नहीं देनी मेरी वजह से, तो मैं प्रिटेंड करती थी कि मैं खुश हूँ, सब ठीक है, हो जाएगा। मैं भी उनको तसल्ली दिलाती, जबकि मुझे खुद पता नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब तो लग गई थी 8 मंथ्स पहले, लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी ही थी। लाइक मैंने वज़ू किया, फिर दूसरे रूम में जाना था जहाँ पे हम नमाज़ें पढ़ते, तो वो रूम में मैं गई। जल्दी जल्दी से मैंने पूरे कर्टन्स बंद कर दिए और मैं स्टार्ट हो गई नमाज़ के लिए। और जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी ना, और जब मैंने वज़ू किया और मैं जब नमाज़ पढ़ रही थी, तो जब मेरे दिल में एक ख़्याल आया ना, तब भी मेरे अंदर एक एनर्जी जैसी आ गई। लाइक ऐसा होता है ना कि चलो अब उठो बस। ऐसा किसी ने मुझे उठाया, ऐसा किसी ने मुझे हाथ पकड़ के खींचा, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी। और किसी ने कहा कि चलो अब वज़ू करो। मतलब ऐसा था कि कोई मुझे बोल रहा है। लाइक मैं खुद से तो कुछ भी नहीं कर सकती, अगर अल्लाह ना चाहे ना, तो हम अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकते। और वैसे तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से पहले से बातें करती थी, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसे वज़ू करके नमाज़ पढ़ के इस टाइम पे कभी नहीं किया था। फिर मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैं नमाज़ अदा कर रही थी ना, ऐसे होता है ना कि एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपके मसल्स का, आपकी बॉडी का। ऐसे हो रहा था कि उसमें कुछ एनर्जी आ रही है, और अलग ही फीलिंग, अलग ही पॉजिटिविटी, अलग ही एक नूर जैसे अंदर आ गया हो आपके। जैसे एक रोशनी में आप खड़े हो, लाइक एक फोकस होता है ना आप पे, वैसे। और ऐसे हो रहा था कि एक ताकत है जो मुझे हील कर रही है। मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, ब्लाइंड था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, लाइक रास्ते पूरे बंद थे। फिर मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना मुझे रिपेयर किया। फिर कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, मैं हूँ ना। ये सेंटेंस ना मेरे दिल से आया। ये सुनने के लिए ना मैं तरस गई थी कि कोई मुझे बताए कि मैं कहाँ जाऊँ। अल्लाह ने ना मेरा हाथ पकड़ के मेरे सामने बिठा दिया और कहा कि बोलो क्या हुआ, बताओ परेशानी क्या है। फिर मैं इतना रोई, इतना रोई। मैंने सब कुछ बता दिया जो भी था मेरे दिल में, मैंने अल्लाह से करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने दुआ की, बहुत बहुत रोई। फिर फजर की अज़ान हो गई। वो वक्त, वो टाइम
کے بعد جب فجر کی اذان ہوئی نا، میں جتنا ہیوی تھی نا اس کا میں 0% بھی ویٹ نہیں فیل کر رہی تھی۔ جتنا میرا دل بھرا ہوا تھا نا وہ پورا ہلکا ہو گیا۔ ایسا لگا کہ میں نے کسی کو بتا دیا اب بس، اب ختم، دس از دا اینڈ آف مائی جرنی آف ڈپریشن، ایسا فیل ہوا۔ اور اذان ہوئی نا تو ایسے لگا کہ میرے چاروں طرف جو اندھیرا تھا وہ غائب ہو کے روشنی چھا گئی ہے میرے روم میں جہاں پہ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اور اس اذان کو نا میں نہیں بھول سکتی، ابھی بھی وہ کانوں میں میرے اذان ہے۔ اس اذان نے نا مجھے اتنی انرجی دی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ نارملی تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا، سچویشن ویسی ہی تھی، جو بھی ویسا کا ویسا ہی تھا، لیکن میں خود بدل گئی تھی۔ میرے اندر ایک پازیٹیوٹی آ گئی تھی اور کسی نے بتا دیا کہ اب سب کچھ ہو جائے گا۔ ہسبینڈ نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، نہ کسی نے بتایا، لیکن میرے اندر سے آواز آئی تھی کہ اب بس، اب تم ریلیکس ہو جاؤ، سب کچھ ہو جائے گا جیسا تم چاہتی ہو نا، اس سے بھی بہترین۔ آپ یقین نہیں کریں گے، وہ ایک نماز نے میری زندگی بدل دی۔ کے بعد میں نارملی تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن پڑھنا سٹارٹ کر دیا میں نے فجر کو۔ پھر ڈیلی پڑھنے کا تو وہی نا ڈر تھا کہ ایسا ہے ویسا ہے، کچھ تو سنا تھا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی اس کے، آپ کو شاید پتہ ہے۔ تو پھر میں ڈیلی نہیں پڑھتی تھی، لیکن میں ویکلی یا ویک میں 2 بار ایسا پڑھنا سٹارٹ کر دی، کیونکہ اس نماز میں نا مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ میں نارملی تو فیڈ کرنے کے لیے اٹھتی تھی بچے کو، تو پھر میں ایسا 2 رکعت 4 رکعت پھر فجر تک ایسے ہی جا نماز پہ، اتنا سکون، اتنا پیس، ایسے ہوتا ہے نا جیسے ہم کسی اپنے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، پھر اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہیں دنیا کے شور سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے میں کہیں ایسی جگہ پہ آ گئی ہوں، ایک سیف جگہ لگتی تھی۔ یہاں پہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ کوئی نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے، کوئی نہیں ہے جس سے میں ہرٹ کروں، کوئی نہیں ہے جو مجھے تکلیف دے۔ ایک پروٹیکشن شیلڈ میں آ گئی جیسے فیل ہوتا تھا، اور ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تہجد پڑھتی ہوں تو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ دل کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ اب بس، اب یہ ختم ہو جائے گی۔ اور آج میری ایسی کیفیت ہے نا، 4 سال ہو گئے کہ میں آج اگر تہجد نہیں پڑھتی نا تو بے چین رہتی ہوں پورا دن، کیونکہ تہجد سے جڑنا نا میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج اگر میں ایک انسان کو بھی ہوپ دلا رہی ہوں نا تو یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے، اور یہ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میریکل ہے میری زندگی میں، کیونکہ میں تو اس لائق بھی نہیں تھی کہ میں کسی سیدھی طرح سے بات کر سکوں۔ لوگوں نے ہمیشہ مجھے کرٹیسائز کیا ہے، میں ہائیلی کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ لڑکی ہوں، لیکن مجھے کبھی بھی یہ سکون نہیں ملا جو میں چاہتی تھی، اور یہ سکون صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے ملا ہے۔ اور دعا ہے کہ جو بھی میرا ویڈیو سن رہے ہیں، اللہ انہیں بھی اندھیروں سے نکالے اور تہجد کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بھی زندگیوں میں اجالا کر دے۔ بہت سی لائف میں چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ پرابلمس میں ہیں، کچھ بھی پرابلم ہے آپ کی، تو آپ اس ویڈیو کو اتفاق مت سمجھنا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اشارہ ہے۔ کوئی بھی ہم سے آ کے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اشاروں میں باتیں کرتے ہیں۔ کوئی آیت آ جاتی ہے، کوئی ویڈیو آ جاتا ہے، یا پھر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے کہ نماز پڑھو اچھا ہو جائے گا، پیرنٹس یا کوئی بھائی بہن۔ تو مجھے بھی اپنی بہن سمجھنا اور اس ویڈیو کو آپ سیریسلی لینا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئی ہیں، اور کوئی بھی کوئریز ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھنا، انشاءاللہ میں ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور ایک انسان بھی اگر تہجد پڑھنا سٹارٹ کر لیتا ہے تو تو اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ نے تو خود کہا ہے کہ وہ عطا کرے گا۔ پھر بھی میں کہہ رہی ہوں نا، ایک انسان جو نارمل انسان کہہ رہا ہے، جو گنہگار ہے، خطا کار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا، اس کا مطلب اللہ نا سب مخلوق کو اپنی پیار کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہیں بھی کسی بھی انسان کو صرف انسان کہا ہے، اور میرے بندے کہا ہے، کسی کو گنہگار نہیں کہا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، اور میرا اللہ نا بہت مہربان ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔